السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کتاب کہکشاں اردو حصہ دوم ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ کتاب 12ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا ایگزام بھی ہونا ہے جو کہ قریب میں ہی ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس ابھی ایگزام کی تیاری میں بالکل منہمک ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کی ہیلپ کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو بعینی ہی کتاب کے مطابق اس کا کوسچن آنسر حل کراؤں، جیسا کہ دوسرے حضرات کتاب کو تو حل کراتے ہیں مگر کتاب کے مطابق بعینی ہی حل نہیں کراتے۔ میں اپنی طرف سے یہ کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام کتاب ہی کے مطابق کوسچن آنسر حل کرانے کا کام لے گا، جو کہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی جلد رکھوں گا۔ لیکن اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب کا ایک چیپٹر بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے، آج میں صرف اسی کا حل کراؤں گا، لیکن کل سے انشاءاللہ اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہاں سے شروع کروں گا اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اس کتاب کا جو عنوان ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کا جو سب سے پہلا سوال اور کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ اس کا جو آنسر اور جواب جو رائٹر نے دیا ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح سے مراد کیا ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتے کے لیے بولا جاتا ہے، جو کہ میں آپ کو کتاب کے صفحے پر دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے، ناشتے کے لیے اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ یہ جو ہے پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ اس کا دوسرا سوال دیکھیے، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ اس کا جواب کتاب کے اندر رائٹر نے یہ دیا ہے کہ سید سلیمان ندوی ایک ماہر اللسان تھے، عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی دسترس رکھتے تھے، یعنی یہ چار زبانیں، ان چار زبانوں کے وہ حامل تھے اور ان چار زبانوں میں وہ دسترس رکھتے تھے، یعنی ان چار زبانوں کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تیسرا سوال، عربی میں ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب خود رائٹر نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے کہ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ دیکھیے، عربی میں اس کو فطور کہتے ہیں، کس کو؟ یعنی ناشتے کو عربی میں فطور کہتے ہیں۔ اب دیکھیے چوتھا کوسچن، فطور کے معنی کیا ہیں؟ فطور کے معنی ہیں توڑنے کے، جو کہ رائٹر نے خود کتاب میں لکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پر فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، میں آپ کو بالکل ہو بہو ٹھیک وہی جواب بتلاؤں گا جو خود رائٹر نے لکھا ہے۔ نمبر 5، لفظ نہار کن دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک فارسی زبان میں، دوسرا ہندوستانی زبان میں، جس کو خود رائٹر نے لکھا ہے۔ دیکھیے، نہار منہ، یہ بھی فارسی ہے، مگر دیکھیے کہ یہ فارسی ہندوستانی سے ایسا مل گیا ہے گویا کہ ہندوستانی ہی ہے۔ نمبر 6، قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب رائٹر نے یہ دیا ہے کہ قلعی اگرچہ عربی زبان کا نہیں ہے مگر عربی لغت میں یہ مل جاتا ہے، اور اس کے معنی ہیں پھیرنے کے، اس کے معنی ہیں سفیدی اور صفائی کے۔ میں آپ کو دکھلاتا ہوں، دیکھیے اس میں رائٹر نے کیا پوچھا تھا کہ قلعی کس زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ گو پرانی عربی کا نہیں ہے مگر پھر بھی عربی لغتوں میں ملتا ہے، تو جب عربی لغتوں میں ملتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور اس میں مصنف نے یعنی رائٹر نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیے میں اس کے معنی آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی ہیں، ہماری زبان میں اس کے معنی سپیدی اور صفائی کے ہیں، یعنی صاف اور ستھرائی کے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں۔
نمبر 7، سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو رائٹر نے اس کا جو جواب دیا ہے، سرخی سے مراد عنوان کے ہیں، جو کہ خود رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہماری زبان میں ایک لفظ مضمون کی سرخی یعنی عنوان ہے۔ سرخی سے مراد کیا ہے؟ عنوان ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھ لیا۔ نمبر 8، احادی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ دیکھیے، اس کا جو فرق ہے جو رائٹر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ احادی کے معنی آتا ہے سست اور کاہل کے، اور احادی کے معنی آتا ہے تنہا اور اکیلے کے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ احادی کے معنی ہماری زبان میں سست اور کاہل کے ہیں۔ احادی اور احادی کے معنی عربی میں ایک ہیں۔ نمبر 9، قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، قلعی کھولنا تو اس کو بولا جاتا ہے یعنی کسی کے راز کو فاش کر دینا، اور قلعی پھیرنا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے راز پر، کسی کے عیب پر داغ دھبے کو چھپانا، یعنی قلعی پھیر دینا، جس کو خود رائٹر نے لکھا ہے، جو کہ میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زبانوں میں ان استعمالوں سے یہ معنی پیدا ہوئے ہیں کہ کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو اگر چھپایا جائے تو اس پر قلعی پھیرنا ہوا، اور اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کر کے سب کو دکھایا جائے تو وہ قلعی کھولنا ہوا۔ دیکھیے، رائٹر نے اس میں کیا پوچھا تھا؟ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے، جو کہ خود رائٹر نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے، جو کہ میں آپ کو بتلا دیا ہوں۔ آپ اس چیپٹر کو کھولیں اور خود ہی بالکل غور سے مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ نمبر 10، قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، خود مصنف نے لکھا ہے یعنی رائٹر نے لکھا ہے کہ قلعی عربی میں لسان اور اسے فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں۔ نمبر 10، پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ تو مصنف نے یعنی رائٹر نے لکھا ہے کہ پورب سے مراد انگریزی اور پچھم کی زبان سے مراد مصنف عربی لیتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک پورب کی اور ایک پچھم کی، یعنی عربی یعنی پورب سے مراد یا پچھم سے مراد عربی اور پورب سے مراد انگریزی۔ خود رائٹر نے اس کو لکھا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ اسی طرح جس طرح میں آپ کو ابھی کتاب میں رائٹر کے جملے کو بعینہ ہی دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، اسی طرح میں انشاءاللہ پوری کتاب کو حل کراؤں گا، اور اس کتاب کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی آئے گا سب کو حل کو خوب سبسکرائب کریں، اور اپنے ایگزام میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس چینل سے خوب جڑے رہیں، اور اپنے فرینڈ تک بھی اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ رحمۃ اللہ۔